ہے جو زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جھوٹ جو بد مذہب وہابی دیوبندی پھیلاتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا جھگڑا صرف مزار پر جانے نہ جانے، فاتحہ کرنے نہ کرنے، حلوہ کھانے نہ کھانے کا ہے، اور سچ جو وہ چھپاتے ہیں، ان کا اور ہمارا جھگڑا ان باتوں پر نہیں، بلکہ ان کا اور ہمارا جھگڑا اس بات کا ہے کہ ان کے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اتنی گستاخیاں کی ہیں کہ انہیں دیکھ کر کسی بھی عاشق رسول کا کلیجہ چھلنی ہو جائے۔ اور یہ ساری گستاخیاں ان کے بڑے بوڑھوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، جن کو آج تک یہ لوگ اپنے سر پر ڈھو رہے ہیں، اور انہیں توبہ کی توفیق نہیں۔ اور ویسے تو انہوں نے بہت ساری گستاخیاں کر رکھی ہیں، پر آج ہم اس ویڈیو میں ان کی کچھ گستاخیاں دیکھیں گے۔ ان کی گستاخیاں دکھاتے وقت کلیجہ حلق کو آتا ہے، لیکن کیا کرے، آپ سب کی جانکاری کے لیے مجبوری میں دکھانا ہی پڑے گا۔ نقل کفر نباشد۔ نمبر 1، خلیل احمد امبیٹوی اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھتا ہے کہ شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نمبر 2، اسماعیل دہلوی نے اپنی ایک کتاب میں اللہ کو مکر کرنے والا لکھا کہ اللہ کے مکر سے بچنا چاہیے۔ جو لکھا ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں۔ نمبر 3، ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی ایک کتاب حفظ الایمان میں صفحہ نمبر 15 پر حضور کے علم کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نمبر 4، اسماعیل دہلوی اپنی ایک کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، اس میں لکھتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے اللہ کے شان میں بھی گستاخی کی ہے اور صحابہ کے شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ اب دیکھتے جائیے سامعین۔ یہ نمبر 5، رشید احمد گنگوہی اپنی ایک کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یعنی کہ صحابہ کو اگر کوئی کافر کہہ دے تو اس پر کفر پلٹ کے نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ اور رشید احمد گنگوہی اپنی ایک کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے اس کا یہ مفہوم ہے، معاذ اللہ، کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور نمبر 7، خلیل احمد امبیٹوی اپنی ایک کتاب براہین قاطعہ میں لکھتا ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اردو دیوبند سے سیکھی، معاذ اللہ۔ نمبر 8، قاسم نانوتوی نے اپنی ایک کتاب تحذیر الناس میں 3 جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، اور ان کفریہ عبادتوں کی وجہ سے ہی قادیانیوں کا راستہ ملا، معاذ اللہ۔ اسماعیل دہلوی اپنی ایک کتاب سیرات مستقیم میں لکھتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بیل گدے کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کہ بیل گدے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نبی کا خیال آئے تو نہیں ہوگی۔ نمبر 10، رشید احمد گنگوہی اپنی ایک کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے اس کا مفہوم ہے، لفظ رحمت للعالمین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں، دوسروں کو بھی رحمت للعالمین بولا جا سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اب دیکھیے حضرات، نمبر 11، وہابی دھرم کا بانی جو تھا ابن عبد الوہاب نجدی، جس کی نسبت سے انہیں وہابی کہا جاتا ہے، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، وہابیوں کے یہاں یہ کتاب بڑا ہی مشہور ہے، ان کی معتبر کتاب ہے، کتاب التوحید،
اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ بھی شرک کر چکے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. دیکھ لیا آپ نے سامعین، انہوں نے کیسی کیسی گستاخیاں کر رکھی ہے. آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بہت ساری گستاخیاں کی ہوئی ہے. تو اب بتائیے ہم، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پلپلے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ، ان سے دوستی کر لو. معاذ اللہ، ہم ان سے کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ سامعین پہلے آپ سب ایک حدیث دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 14. اب آپ ہی بتائیے، کیا آپ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، تو پھر ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم اس انسان کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جو ہمیں ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی خود کی جان، یہاں تک کہ سب سے زیادہ جو ہمیں محبوب ہے اس کی شان، اور ہمارے مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے ہم کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیے سامعین. اور یہ سب آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اسکین پہ جتنے بھی میں نے دکھائے اس سب کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور جب بھی کوئی بد مذہب وہابی آپ کو پریشان کرے، آپ سے الجھنے کی کوشش کرے، تو آپ انہیں یہ اسکین پیجز دکھائے اور پوچھے کہ یہ سب کیا ہے، ان سب گستاخیوں سے تم سب کب توبہ کرو گے؟ اپنے بڑے بوڑھوں کی گستاخیوں کو کب تک ڈھوتے رہو گے؟ کیوں نہیں ان کو چھوڑ دیتے؟ اپنے بڑے بوڑھوں کو وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ان کو کیوں مانتے ہو؟ ان کو اپنا رہنما کیوں مانتے ہو؟ ان کو چھوڑ دو، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرو. تم سب اپنی عقیدوں سے توبہ کرو، گستاخانہ عقیدوں سے توبہ کرو. اسکرین شاٹ ضرور لے لیجئے گا سامعین، دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب کے پاس اسکرین شاٹ آ جائے اسکین پیج کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.